بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کل سے ہم نے ترجمہ کا آغاز کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ہم نے عرض کیا تھا کہ پورے اعوذ باللہ میں فعل صرف ایک ہے، اعوذ، واحد متکلم، میں پناہ مانگتا ہوں۔ باقی با حرف ہے، حرف جارہ، لفظ اللہ وہ اسم ہے، من حرف ہے، الشیطان، الرجیم یہ دونوں اسم ہیں۔ اور ہم نے ترجمہ بھی پڑھا تھا کل۔ اسی طرح ہم نے سامعین بسم اللہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ با حرف جارہ، لفظ اسم، اللہ اسم، الرحمن اسم، الرحیم اسم۔ تو پوری بسم اللہ میں ہم نے با حرف جارہ پڑھا، باقی سب اسم ہیں۔ وہاں کل ہم نے ایک قاعدہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ جو حروف جارہ ہوتے ہیں، حروف جارہ کسی کا سہارا لے کر آتے ہیں، اکیلا ان کا کوئی معنی سمجھ نہیں آ سکتا۔ ہم نے حروف جارہ کے سبق میں یہ بات پڑھی تھی کہ من کا معنی سے، الی کا معنی تک، تو جب تک اس کے ساتھ اسم یا فعل کوئی چیز نہ ملے تو ان کا مطلب مفہوم سمجھ نہیں آ سکتا تھا۔ جیسے ملتان سے بہاولپور تک، یہ مثالیں ہم نے دی تھیں۔ تو یہاں بسم اللہ با حرف جارہ ہے۔ تو اکثر جو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو اس با کو ہم اشرعو کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اور اشرعو کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ مضارع کا ہے، واحد متکلم کا ہے، اکتبو کی طرح میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا، تو اشرعو میں شروع کرتا ہوں۔ تو اس حوالے سے یہ جو با حرف جارہ ہے، یہ سامعین اس کا تعلق فعل کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سامعین ہم نے آج سورۃ فاتحہ سے شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، یہ پہلی آیت ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر اسم، فعل اور حرف کو علیحدہ کرنا ہے۔ الحمد، الف لام شروع میں آیا ہوا ہے تو اسم ہے۔ للہ، لام حرف جارہ ہے اور اللہ اسم ہے۔ رب اسم ہے، العالمین اسم ہے۔ اور الحمد کے شروع میں جو الف لام ہے، اس کا معنی ہے تمام، حمد کا معنی تعریف۔ تو الحمد کا مطلب یہ ہے تمام تعریفیں۔ لام کا معنی کے لیے، اللہ کا معنی اللہ، تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب ایک بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے، وہ ہیں کس کا ترجمہ ہے؟ تو لام جارہ ہے۔ لام جارہ جس طرح با کسی کا سہارا لے کر آتا ہے، تو یہاں لام جارہ بھی کسی کا سہارا لے کر آئے گا۔ تو کائنن کا معنی ہوتا ہے ہونا، ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو گویا اس لام کا تعلق کائنن کے ساتھ ہوگا جو چھپا ہوا ہے۔ رب اسم ہے، تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ العالمین، الف لام کا معنی تمام، عالمین عالم کی جمع ہے جہان، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب سامعین یہاں رب اسم ہے، رب العالمین، اور وہ رب جو ہے وہ جہانوں کا رب۔ تو یہاں جو ترجمہ ہو رہا ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ کے حوالے سے
یعنی ہم تعریف کرتے ہیں اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ نمبر 2، الرحمن الرحیم۔ الرحمن بھی اسم ہے، الرحیم بھی اسم ہے۔ الرحمن اسم ہے بمعنی بڑا مہربان، اور الرحیم اسم ہے بمعنی نہایت رحم والا۔ تو الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ یہ ہوگا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ تیسری آیت سامعین، مالکی یوم الدین۔ مالک اسم ہے، یوم دن کو کہتے ہیں، اسم ہے۔ الدین، یہ دین کا معنی بدلہ، جزا، تو گویا ترجمہ ہے کہ روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو اس حوالے سے سامعین ہم نے وہ لفظی ترجمہ بھی دیکھنا ہے، حروفات کو بھی علیحدہ کرنا ہے، اسماء کو بھی علیحدہ کرنا ہے، اور ان کے مطابق پھر ترجمہ کرنا ہے۔ اسی طرح سامعین ہمارے پاس جو دوسرے نمبر پہ کچھ ذخیرہ الفاظ ہونا چاہیے، جو قرآن مقدس میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان کی مدد سے ترجمہ آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اوقات کے بارے میں، ہمارے جو دن رات ہیں، عربی زبان میں الصباح صبح، الضحیٰ چاشت، الساعہ گھنٹہ، شہر مہینہ، المساء شام، الظہیرہ دوپہر، دقیقۃ منٹ، سنۃ سال، نصف اللیل آدھی رات، قبل الامس پرسوں گزشتہ، النہار دن، اللیل رات، امسی گزشتہ، غداً آئندہ کل، ثانیہ سیکنڈ، اسبوع ہفتہ، الآن یعنی اب، اور وہن اللیل رات کا کچھ حصہ، بعد الغد پرسوں آئندہ، الیوم آج کا دن۔ تو جہاں ہم ترجمہ پڑھیں گے سامعین، وہاں جو کچھ ذخیرہ الفاظ ہیں ہم ان کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ابھی ابتدائی آیات مبارکہ ہیں، ہم تھوڑی تھوڑی پڑھیں گے۔ انشاءاللہ جب عبور ہو جائے گا اسماء، افعال اور حروف پر، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اپنی رفتار کو زیادہ بڑھا دیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔